السلام علیکم جی آج ہم بانو قدسیہ کا ناول حاصل گھاٹ شروع کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بانو قدسیہ ایک بہت ہی مشہور و معروف رائٹر اور یہ ناول ان کا کافی مشہور ہوا ہے، تو شروع کرتے ہیں ان کا ناول حاصل گھاٹ۔ ہمارا نو ساختہ گھر پہلی منزل پر ہے۔ گیراج سے نکلتے ہی لش لش چمکتی پکی سڑک ہے۔ یہ سڑک سرکاری نہیں، اس ایریا کی ہاؤسنگ نے اسے تعمیر کیا ہے، لیکن اپنی پختگی، صفائی ستھرائی میں یہ کسی بھی حادثے کو مات کرتی ہے۔ امریکہ کا عمومی معجزات جینز، سڑکیں اور سپر مارکیٹ ہیں۔ یہاں یوپر جیسے میوزیم، گرجا گھر اور ثقافتی عجائب گھر اپنے جغرافیائی شکل میں نہیں ہیں۔ امریکہ نیا نیا، سادہ اور نوجوان ہے۔ امریکہ نو دریافت براعظم سے اٹھ کر جب یورپ کی پرشکو تہذیبوں سے بسی ہوئی پرانی بستیوں کو اپنی پھسلتی ٹوپی سنبھالتے ہوئے گردن اٹھا کر دیکھتے تھے، تو بے مہر اطالوی، فرانسیسی، جرمن باشندے انہیں ککر متوں کی طرح ہیچ اور نو دولتے سمجھ کر درخوار اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ پرانی تہذیبوں کے ٹھیکیدار لمبے تڑنگے، ڈھیلے ڈھالے ان فصلی بٹیروں کو ابرو اٹھا کر دیکھنے کے عادی تھے۔ پتہ نہیں کس وقت خدا نے ان کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ نام دھرمنے والوں کو علم نہیں ہوتا کہ وقت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ پھر انہی اونچے شملے والوں کو اسی چوکٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے جہاں گردن اکڑائے فوں فوں کرتے ہوئے گزرتے جایا کرتے تھے۔ اب امریکن یونیورسٹیوں، بازاروں، دفاتر، غرض کے سارے شعبہ ہائے دار و رسن میں تارکین وطن کا ایک ریلا رہا ہے۔ چینی، ہندوستانی، جاپانی، پاکستانی، عربی، حتیٰ کہ یورپی جو مدتوں اپنی شناخت پر نازاں رہے، اپنے آبائی لباس چھوڑ کر جینز بنیان میں ملبوس امریکنوں کے نقال بننے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ میرے گھر والے مور پنکھ لگا کر ہنس کی چال چلنے میں برتری محسوس کر رہے تھے اور گویا بپتسمہ لے کر نو امریکن بنے ہوئے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے گھر اس لیے اجنبی سا لگا پھرتا تھا کہ یہاں پاکستانی ہونا ہی سب سے بڑا قصور ہے، اور جو نالائکی امریکن میں ہے وہ ارثبتمن کے ذیل آتی ہے۔ میری بیٹی سنگل فیملی گھر میں رہتی ہے۔ اس کے سامنے سڑک پار کرتے ہی ایک 3 منزلہ مخملی جلد والی بلڈنگ ہے جس میں 3 منزلہ اپارٹمنٹس ہیں۔ سارے مکان ایک وضع کے بنے ہوئے ہیں۔ جب میں گیراج کے اوپر بنی بیلکنی میں بیٹھ کر سڑک پار دیکھتا ہوں تو عموماً میری نظر سامنے والے اپارٹمنٹوں پر پڑتی ہے۔ دوسری منزل، جس مکان میں بیلکنی کے ساتھ تھوڑی سی کھلی جگہ بھی جرنیم کے گملے پڑے ہیں، وہاں ایک گریک گھرانہ رہتا ہے۔ یونانی فلسفہ اور تھیٹر کی روایت سے بچھڑے ہوئے یہ لوگ عموماً بیلکنی پر آ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ بیٹا ٹرک چلاتا ہے، اتنا بڑا ٹرک جس میں پورا اپارٹمنٹ سما جائے۔ اس کی امریکن بیوی شہر سے دور کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، کیونکہ صبح 4 بجے اس کی ٹھنڈی فوکس کو بار بار کلچ دبا کر گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں بالکنی میں بیٹھا بوڑھے گریک کو دیکھتا ہوں۔ وہ بھی کبھی کبھی ہاتھ ہلا کر مجھے وش کر دیتا ہے۔ مجھے کس زبان میں سلام کرتا ہے میں نہیں جانتا، اس لیے انٹرنیشنل ازارا ہی سلامتی برادر بنتا ہے۔ ویسے بھی اب انٹرنیشنل طریقہ سلام میں لفظ اہم نہیں رہے۔ ہاتھ اٹھا کر صبح بخیر کا اشارہ ہی بہت ہے۔ امریکہ میں سلام کرنے کا رواج عام ہے۔ جنگلوں میں، راستوں میں، بازاروں میں لوگ ایک دوسرے کو ہائے کہہ کر صبح بخیر، شام بخیر کہنے کے عادی ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور انسان کی انسان شناسی اور خدا حافظ۔ بوڑھا یونانی سانولی رنگت کا مالک ہے۔ اس کا سر قریباً گنجا ہے اور کان سے کان تک گردن سفید بالوں کی جھالر ہے۔ وہ دنیا کو قانونی عطا کرنے والوں سے نکل کر یونان کو چھوڑ کر امریکی قانون پرست ہو چکا ہے۔ ہاؤسنگ والوں کا حکم ہے کہ کوئی مکین گھر کے اندر سگریٹ نہیں پی سکتا، کیونکہ لکڑی کے گھروں میں آگ کی واردات عموماً چپکے سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہو بیٹا باپ سب جرنیم والی بیلکنی پر
कल कर सिगरेट पीते हैं। चूँकि गर्मियों का मौसम है इसलिए यूनानी बरमोडा निक्कर पहने रखता है। इसके घुटनों को इसीलिए मैं देख सकता। ऐसी निक्कर का बरमोडा निक्कर नाम न जाने क्यों रखा गया है। क्या इसका ताल्लुक बरमोडा तकोन से है? इस साइंसी दौर में भी इंसान इसरार से मोहब्बत करता है। अनदेखी, अनचाही, अनसमझी मंजिलें उसे खींचती हैं। एक मुद्दत से बरमोडा तकोन भी एक उलझन, एक पहेली बनी हुई है। अटलांटिक में बरमूडा, मियामी, फ्लोरिडा, सान जुआन, योर्टो के दरमियान है। इस इलाके में अनगिनत हवाई और बहरी जहाज़ रास्ता भूले, गरकाब हुए। इनकी पुरअसरार गुमशुदगी से मुतासिर होकर बेशुमार लोगों ने इस पर रिसर्च की। करीबन 2000 किश्तियाँ यहाँ रास्ता भूलीं और ज़ैर आब डूब गईं। सुनते हैं सन 1991 में हालोविन रात थी। जोवर्डी पायलट टॉला हैस की जानिब जहाज़ ले जा रहा था कि बरमूडा तकोन में फंस गया। यकदम उसकी आवाज़ बिगड़ गई। वो खौफजदा होकर रतब व्याबस बकने लगा। नवंबर की दूसरी तारीख 4 की जोलेट में हटाओ 25300 और पर चढ़ने की दरखास्त 2 मरतबा 90 ओवर आवाज़ ख़त्म, जहाज़ गायब, कंट्रोल रूम दम बखुद। इसरार आज तक लाइंजल होलोविन की पुरअसरार रात सन 1991 का साल है। ये उसके जो रिकॉर्डिंग में मिला था उसकी। वाक़यात के तवातर के बाईस साइंसदान इसरार मालूम करने में लगे हुए हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि इस कौन में दरअसल शुमाली और मकनातीसी शुमाल में बुनियादी फ़र्क है। इसी 20 डिग्री के फ़र्क के बायस हादसात होते हैं। दुनिया का मकनातीसी शुमाल नॉर्थ पोल से 1500 मील दूर है। इस बात का ध्यान जब नहीं किया जाता तो बहरी और हवाई जहाज़ शुमाल पहुंचने की बजाय प्रिंस ऑफ वेल्स के जजीरे पर पहुंच सकते हैं और इसी गलती के बायस बरमूडा तकोन हादसाती कहानियों की देवमाला बन गया है। साहली गार्डों ने इस इसरार में कई किस्म के इजाफे किए हैं। कुछ साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन हादसात की बुनियादी वजह स्टैटिक बिजली है। मुतजस्सिस लोग खुद जाकर तहकीक करना चाहते हैं, सर फिरे कहानी घड़ने के शौक़ में पहुंच जाते हैं। अखबारी दुनिया वैसे ही खबर बनाने की खातर इस अबलीसी तकोन में गहरी दिलचस्पी रखती है। एक बात तय है कि इंसान तहकीक के बावजूद अभी तक यहाँ के इसरार को जान नहीं पाया। इस 15,000 मुरब्बा मील के इलाके से मुतल्लिक अनगिनत कहानियाँ घूमती फिरती हैं। कुछ देवमालाई, कुछ मनगढ़ंत। ये इंसानी जहन का तज़ाद वस्फ़ है कि वो हमेशा हकीकत से ख़याल और ख़याल से हकीकत की तरफ सफ़र करता ही रहता है। इसे तहकीक और ख्वाब से बराबर की मोहब्बत है और वह इन दोनों के दरमियान झूले की मानिंद आता जाता है। जिस्म हमें अंदर की जानिब धकेलता है और रूह की वसअत सिमटा कर हमें बाहर की जानिब धकेल देती है। इंसान के अंदर भी एक बरमूडा तकोन है जिसमें उसके जहाज़ कश्तियाँ गर्क हो जाती हैं और फिर सारी ज़िंदगी इन गरकाब जहाज़ों के लिए रेस्क्यू पार्टीज़ भेजता रहता है। कभी साइंस तहकीकी ताबलेन देता है, कभी भेदभाव के अंतर दरियाफ्त करने में गुजरता है। किसी मुकाम, वक्त और हालात में उसके अंदर बाहर तमानियत की नरम हवा नहीं चलती ताकि ऊपर से फजल ना हो जाए। अब्बा जी बेटा, हम एक दिन लेफ़्ट ओवर्स खाते हैं और संडे को मैं कुकिंग करती हूँ और सारे हफ्ते की डिशेस तैयार करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। मेरा ख्याल है आप माइंड नहीं करेंगे। देखिए ना, मुझे भी काम पर जाना होता है। आप फ्रीज़र में से कुछ ना निकालें और जो कुछ फ्रीज़र में रखा हुआ है आप माइक्रोवेव ओवन में डालकर गर्म कर लें। हम डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइज होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। अफसोस मैं आपकी वैसी खिदमत नहीं कर सकती जैसी पाकिस्तान में करती थी, लेकिन उम्मीद है आप यहाँ के तरीके सीख जाएंगे। अर्जुमंद के लहजे में वजाहत है जैसे वो किसी सेमिनार से मुखातिब हो। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, यहाँ की ज़िंदगी है और वहाँ का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब्बा जी देखिए ना, वहाँ सारा घरेलू निज़ाम मुलाजमों के सहारे चलता है। फिर औरतें घर पर होती हैं, ताज़ा फुल्का रोटी मिल सकती है। यहाँ तो पीटा ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता है।
بالکل بالکل میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خیر جی، بری تو ہوتی ہی ہے ابا جی، آپ کے دانت بھی خراب ہیں۔ میں آپ کے لیے کسی قسم کی بریڈ لائی ہوں، لیکن پھلکا پراٹھا نہیں پک سکتا۔ پراٹھے تو شاید پکا کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن روٹی خشک ہو جاتی ہے۔ آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی فلم لگا دوں ٹی وی پر، وہ سی آر والی؟ نہیں نہیں، تم میری فکر نہ کرو ارجمن، میں وہاں بھی اکیلا تنہا تھا، مجھے تنہا رہنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ کوئی چیز درکار ہو مارکیٹ سے، میں آگ گروسریز کرنے جاؤں گی کام کے بعد۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے ارجمن۔ جمشید اور کیسر اسکول بس سے آتے ہیں، وہ بیل دیں گے تو دروازہ کھول دیجیے گا۔ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میرے منہ سے نکلا۔ بھائی جب میں نہیں تھا تو پھر بچے کیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ ان دونوں کے پاس اپنی اپنی چابی ہے ابا جی، ارجمن ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ساتھ والے گھر میں ڈورتھی رہتی ہے، وہ رات کو ڈیوٹی پر جاتی ہے، دن کو گھر پر ہی ہوتی ہے، بچے اس سے ہیلپ لے لیتے ہیں۔ اگر کبھی وہ بھی گھر پر نہ ہو تو الون ہاٹ لائن ہوم کا نمبر دے رکھا ہے، کئی گرینڈ پاس گرینڈ ماس والنٹیئر بھی 3 سے لے کر 6 بجے تک فون پر مل جاتے ہیں، بچوں کو کوئی دقت پیش نہیں۔ پھر بھی ارجمن، بچے تو آخر بچے ہیں، آپ فکر نہ کریں ابا جی، وہ آپ کو بالکل نہیں ستائیں گے، وہ سیلف سفیشینٹ ہیں، فریج سے نکال کر کھا لیں گے۔ ویسے کیسر تو دودھ اور چپس کچھ نہیں کھاتا، ابھی مونٹسری میں ہی تو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں دخل اندازی اور مشورے دینے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا ابا جی، آپ کا چینج ہو جائے گا، روٹین سے بریک مل جائے گی، ایک ہی جگہ رہ رہ کر آدمی بور ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمت کی اور میرے پاس آ گئے، میری مان لی۔ میں ارجمن کو بتا نہ سکا کہ مجھے نہ تو تبدیلی کی ضرورت تھی، نہ ہی روٹین کو توڑنے کے لیے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک خوف تھا، ایک تشویش تھی کہ شاید ارجمن 7 سمندر پار ایک نئے معاشرے میں لب سیے دبی دبی گھٹن بڑی زندگی بسر کر رہی ہو۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے حساب کے مطابق اس کے ماہ و سال کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ باپ کی بھی عجب مصیبت تھی، وہ بیٹی سے کٹ کر بھی علیحدہ نہیں ہو پاتا اور بیٹے کے ساتھ رہ کر بھی اسے مل نہیں پاتا۔ امریکہ پہنچ کر کسی نوارد نے پڑتا لگایا کہ کسی ملک میں نو شہری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوال نہ پوچھے جائیں، ورنہ لوگ آپ کو انجان سمجھ کر کم تر جانیں گے۔ لوگوں کو اشیاء کی طرح سمجھیں، استعمال کریں اور پھر آزاد چھوڑ دیں۔ درد دل اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آبائی وطن کو پہلی بیوی کی مانند کہیں، اندانیت کر رکھیں، لیکن اس کی خوبیوں خرابیوں کا قطعاً ذکر نہ کریں۔ پتہ نہیں سننے والے پر اس ذکر کا کیا اثر ہو۔ ایک ہی شخص کو 2 مرتبہ دھوکہ نہ دیں۔ آپ کی وطن کی شہرت کا سوال ہے۔ پسماندہ ترقی پذیر ملکوں کے نادار لوگوں کی مدد کرنے والے اداروں کو چندہ نہ دیں، نہ جانے ان کے پیچھے سیاسی گٹھ جوڑ کیا ہو۔ ہمیشہ ایسی تحریکوں میں شامل ہوں جو گلہریوں، فلیمپیکوز اور سکنکس کے لیے پریشان ہیں۔ وائلڈ لائف میں دلچسپی لینے سے انسان زیادہ کلچرڈ لبرل اور انسان دوست شمار ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن مجھے ایک مقامی رسالے سے ملی تھی۔ ایسے اخبار رسالے سیروں کے حساب سے مغربی ممالک میں چھپتے ہیں، ان میں سیکنڈ ہینڈ قسم کے گوسپ، مشورے اور خبریں ہوتی ہیں۔ پہلے میں یہ تھبے اٹھا کر اندر لے آتا تھا اور بیلکنی میں بیٹھ کر وقت بے وقت پڑھتا رہتا تھا، لیکن اب ارجمن نے مجھے منع کر دیا ہے۔ اب یہ اخبار اندر کون لایا؟ ردی انفارمیشن۔ میں اب یہ اخبار رسالے گھر کے پچھواڑے چھوٹے سے باغ میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں اور تقابلی سوچوں میں ڈولتا رہتا ہوں۔ جب میں گراج کے اوپر بیلکنی میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو سامنے والے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے ساتھ مجھے ایک ننھا منا سا باغ نظر آتا ہے۔ اس میں چھوٹا سا سلائیڈ ہے جو 2-3 چولہے ہیں، ایک جنگل جم ہے جو کافی خطرناک کھیل ہے۔ لوہے کی اس بھول بھلیوں میں بچے الٹے لٹک کر اپنی گردن تڑوا سکتے ہیں۔ اس پارک میں امریکن بچے عموماً اکیلے آتے ہیں۔ خود اعتماد بچوں کے ساتھ کوئی نرس، آیا، ماں یا دادا نہیں ہوتا، لیکن کالے امریکن، ہندوستانی، پاکستانی اور دوسرے تارکین اپنے بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی بڑے کو ضرور بھیجتے ہیں۔ میری گوری بیٹی ارجمن اور اس کا دبلا پتلا لمبا ڈاکٹر میاں اپنے آپ کو ایشیائی نہیں سمجھتے۔
جس طرح ترک نژاد اپنے آپ کو یورپ کا حصہ بنانے پر بضد ہیں، ایسے میری بیٹی اور ڈاکٹر داماد مصر ہیں کہ امریکن سٹیزن ہو جانے کے بعد اب ان پر امریکی مہر پکی ہو گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ تو بنیادی طور پر تارکین ہی کا وطن ہے، اس لیے وہ بے وطن نہیں ہیں۔ وہ بھی کیسر اور جمشید کو اکیلے ہی باغ میں بھیج دیتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں نہ جانے کس خوف کے تحت میں بھی کھسکاتا ان کے پیچھے پہنچ جاتا ہوں، حالانکہ انہیں میری ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ احساس کمتری ہے کہ احساس تحفظ۔ باغ میں جمشید اور کیسر کو میری قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سلائیڈز اور جھولے بڑی آزادی اور خوش اعتمادی سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کبھی گر جائیں تو ری روں کر کے روتے نہیں دیکھا۔ وہ آپس میں ایک جملہ بول کر معاملہ درست کر لیتے ہیں۔ بی اے بریو، ڈونٹ بی سیسی۔ میں بینچ پر بیٹھ کر چوری چوری ان کی نگرانی بھی کرتا ہوں اور سوچتا بھی رہتا ہوں کہ ایک بہادر آدمی کو ایک بلی بننے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ 1971 میں جب روس نے اشتراکی نظام حکومت اپنایا اور دنیا میں 2 بہادر سپر پاورز کا وجود ابھرنے لگا، تو جلد ہی دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا کو ان 2 بہادروں نے بندر بانٹ کے فلسفے کے تحت اپنے لیے مارکیٹ تلاش کرنے کے سلسلے میں اپنی حاکمیت جتانے کی خاطر تھرڈ ورلڈ کی آنت شروع کر دی۔ امریکہ اور روس کی دیکھا دیکھی یورپ اور انگلستان بھی اس دور میں کود پڑے۔ اب تھرڈ ورلڈ میں اسلحہ، دوائیں، ناکارہ اور کارآمد ٹیکنالوجی کے بازار لگ گئے۔ ابھی ترقی یافتہ ممالک سکھ انڈسٹریز کے تصور سے ناآشنا تھے، اس لیے رفتہ رفتہ اپنے دباؤ اور بہادری کے ذریعے ساری دنیا زون میں بٹ گئی۔ اب کچھ امریکہ کے بٹیرے تھے اور کچھ روس کے لوٹے۔ لیکن 1991 میں جب روس کے اقتدار کے پرچے اڑے اور دنیا میں ایک ہی سپر پاور رہ گئی تو ایک اور آدری تحریک فیل ہو گئی۔ حالات کچھ اور ہو گئے۔ اب امریکہ اور بھی بہادر، بولڈ اور دہشت پسند ہو گیا۔ وہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر سے دنیا کے ممالک کو دھمکانے، ڈرانے اور پچکارنے میں کامیاب ہونے لگا، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت کا خوف تھا۔ روس کی آدرشی تحریک دم توڑ گئی، لیکن اسلام کی طاقت اندر ہی اندر امریکہ کو کہیں سہما رہی تھی۔ اگر تمام مسلمان حکومتیں کسی طور پر یکجا ہو جائیں، پھر یہ اتنی لمبی چوڑی بیلٹ کو توڑنا یا سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ لکڑی کا یہ گٹھا توڑنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن امریکہ کے بہادر جیالوں نے ہر مسلمان مملکت کے لیے الگ پلان بنایا۔ ایران اور عراق کی جنگ میں 2 مسلم طاقتوں کو آپس میں لڑا کر دونوں طاقتوں کو کمزور کر دیا۔ ان طاقتوں کے دانت کھٹے کرنے کے بعد سعودی عرب کو یقین دلایا کہ اب عراق ان کی سالمیت کو دھچکا لگانے والا ہے۔ اس کے لیے کویت کی حکومت کو ایکشن پر اکسایا اور خود سعودی عرب میں اپنے جنگی سوائل لے کر ایسے بیٹھ رہا کہ ہلانا مشکل۔ سوڈان کو دہشت گرد بنا کے خانہ جنگی اس پر مسلط کر کے اسے تباہ کر دیا۔ پاکستان کو حکومتوں میں باہمی تنازعوں کو فروغ دے کر بد نظمی اور بد نظامی میں مبتلا کر کے 2 لخت کر دیا۔ ترکی کو یورپ کی منڈی کا حصہ اس لیے بننے نہ دیا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر امریکہ کے آگے کا سہگیر رہے اور امریکہ کے لیے جاسوسی کرتا رہے۔ الجزائر میں ڈیموکریسی کا پتہ پھینکا اور جب دیکھا فنڈامنٹلسٹ کامیاب ہو گئے ہیں تو یہاں فوجی راج قائم کر دیا۔ افغانستان کو روس کی آدرشی تحریک ختم کرنے کے لیے استعمال کیا اور بعد ازاں احسان فراموشی کا ثبوت دیا۔ بوسنیا کو سربیا اور کروٹیس کے آگے پھینکا اور کچھ کرنے جوگا نہ چھوڑا۔ روس کی شکست کے بعد امریکہ نے مسلمان ملکوں میں اپنے اسلحہ کے مارکیٹ قائم کیے۔ وہ ترقی پذیر ملکوں کو ایسے بیچتا جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہ تھا۔ بہادر امریکہ کو علم تھا کہ جب کسی ملک میں اسلحہ ہوتا ہے تو وہ استعمال میں ضرور آتا ہے، پھر ہر مظلوم اسی اسلحہ کے ہاتھوں کبھی کبھی ظالم بھی بن جاتا ہے۔ دیندار گروہ تک اپنی حفاظت کے لیے اسی اسلحے کا سہارا لیتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی مضبوطی اسی اسلحے سے قائم کرتی ہیں۔ کمزور کو انہی ہتھیاروں سے طاقت ملتی ہے، پھر اسی اسلحے کی برکت سے شہروں میں وارداتیں ہونے لگتی ہیں۔ گروہی اجتماعی جھگڑے فروغ پاتے ہیں۔ ڈاکو، اٹھائی گیرے، دہشت گرد اسی اسلحے کی بنا پر زیادہ جیداری کے مظاہرے کرتے ہیں۔ ٹرینوں میں بم پھٹتے ہیں، کاریں چرائی جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام وارداتوں کی تفاصیل سپر پاور کے کارندے فتح مندی کے ساتھ اپنے مالکان تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں میر جعفر جیسے شخص تلاش کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ شک و خوف سے
لرزدار شہریوں کو دو نظریوں دو پارٹیوں میں تقسیم کرنا بھی مشکل نہیں۔ مسلمان ملکوں کو کسی وقت بھی کوئی میر جعفر اپنے حرص کے باعث اسلحے کی فراہمی کے ہاتھوں خانہ جنگی میں ڈبو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑتی اور میں اس سلسلے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، تب ہی ساندہ کلام میں رہتے ہیں۔ کرشن نگر سے آگے متوسط لوگوں کی بستی تھی۔ یہاں کے گھر پکے صحن گھر کے اندر اور گھروں میں بسنے والے نچلے درمیانی انکم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ حیادار تھے، اپنے آپ کو قسم کی حد تک شریف سمجھتے اور دوسروں کی نظروں میں شریف رہنے کے لیے بڑے جتن کرتے، بڑی بڑی قربانیاں دے کر بھی اپنا امیج برقرار رکھتے، قرضے لینے اور دینے سے گھبراتے، بچوں کو گلیوں میں کھیلنے سے منع کرتے اور عورتوں کو چادر یا برقعے میں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے۔ ہر وقت ناک کی سیدھ میں چلنے میں لگے رہتے۔ ابا نے بھی قیام پاکستان کے بعد ایسے ہی ایک گھر کو 35 روپے ماہوار کرائے پر لے رکھا تھا۔ ابا سیکریٹریٹ میں ملازم تھا اور کلرک ہونے کے ناطے اس کی ذہنیت میں مین میخ نکالنے کی عادت تھی۔ جس طرح کلرک کو رولز کا علم ہوتا ہے، ایسے کسی افسر کو اپنی طاقت اور ناطاقتی کی حدود کا علم نہیں ہوتا۔ کلرک ہی افسر کو صاحب بہادر بناتا ہے، وہی اسے منمانتا سکھاتا ہے اور وہی اس کا انفینٹری فورس بھی ہوا کرتا ہے۔ افسر کی ساری جان اسی کلرک کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ پی اے اور کلرک کے سامنے افسر کی نجی اور سرکاری زندگی کے کئی ایسے صفحے موجود ہوتے ہیں جنہیں کانفیڈینشیل کہا جاتا ہے۔ ابا گھر میں گھستے ہی کلرک نہ رہتا، وہ سیکٹری ایجوکیشن بن جاتا، جس کے سامنے کھڑے ہو کر ابا خود ڈکٹیشن لیا کرتا تھا۔ ہم پانچوں بھائی بہن ابا کو دیکھ کر پرندوں کی طرح اڑن چھو ہو جاتے۔ بڑے بھائی شاہد البتہ ابا جی سے نہ دبتے تھے۔ رفت آپا اور شاہد بھائی کی اپنی کیٹیگری تھی، وہ دونوں ڈراکل اورینٹل نہیں تھے، لیکن غائب وہ بھی ہو جاتے، لیکن بڑے روب سے۔ تب شاہد بھائی 4th ایئر میں پڑھتے تھے۔ ابا کے لیے سیکریٹریٹ دور نہ تھا تو شاہد بھائی کا ایم اے او کالج بھی قریب ہی تھا، لیکن شاہد بھائی اپنی نویافت آزدی میں سرشار تھے۔ وہ اپنے بھاویں شاعر بن رہے تھے۔ کالج کی سرگرمیاں تو انہیں گھر سے دور لے جاتی ہی تھیں، اوپر سے رات کو کافی ہاؤس کی نشستیں بھی انہیں گھر سے غائب رکھتی تھی۔ ابا کو جلد سونے کی عادت تھی، اس لیے ان کا ٹاکرا شاہد بھائی سے نہ ہوتا۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھ کر شاہد بھائی کا انتظار کرتی رہتی، ان کے نزدیک محبت میں تکلیفیں سہنا، اثار کرنا اور دوسرے کے آرام راحت کی خاطر اپنی ذات کو تلف کرنا دلیل محبت تھی۔ شاہد بھائی کے لیے وہ اسی طرح کنڈی کھولتی کہ ذرا سا شور بھی نہ ہوتا۔ چپاتی یوں پکائی جاتی کہ رتی بھر کھڑاک نہ گونجتا۔ پھر اماں 70 پوش اتنی زیادہ تھیں کہ ابا تک یہ رپورٹ کبھی نہ پہنچی کہ رات شاہد دیر سے آیا۔ اس محبت نے شاہد بھائی کو بے باک کر دیا، انہیں وقت بے وقت کجرا ہونے پر آمادہ کیا۔ اس بات کا اماں کو نہ احساس تھا نہ ادراک، وہ تو بس اپنی توڑ نبھانے کی فکر میں تھی۔ انہوں نے کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھی، نہ اپنے بچوں، نہ اپنے شوہر، نہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے۔ وہ صرف اپنا لکھا صاف رکھتی تھی۔ ماں نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، نہ اپنے آپ سے نہ کسی اور سے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، لیکن جب کبھی اسے گھر کے خرچ سے کچھ پیسے نکال کر شاہد بھائی کو دینے پڑتے تو وہ اس کا ذکر نہ اپنے آپ سے کرتی نہ ابا جی سے، اور جھوٹ کے اس واحد کنویں میں گر جاتی۔ اس گھٹتی لڑائی سے پسپا ہو کر کبھی کبھی وہ اونچے اونچے استغفار پڑھنے لگتی اور اپنے آپ کو عادی مجرم اور نہ ہی سمجھنے پر مجبور ہوتی۔ اماں کی اسی بے جان ناتواں محبت نے شاہد بھائی کے گرد ایسا حصار باندھ رکھا تھا جس سے نکل کر وہ کبھی دور نہ جا سکے۔ جس طرح مہارانی سیتا کی کٹیا کے باہر مہاراجا رام چند نے ایک لکیر کھینچ دی تھی جس سے باہر نکلنے کا آرڈر نہ تھا، ایسے ہی اماں کی سب انتظاریوں نے شاہد بھائی کی شاعر مزاجی کو پابند کر لیا تھا۔ وہ لمبی اڑانوں پر جانے کی آرزو تو رکھتے تھے، لیکن وہ کولمبس نہ بن سکے اور کسی نئی دنیا کا انکشاف اس کا مقدر نہ ہو سکا۔ افریقہ کی کوسا زبان میں جانوروں کے سینگوں کے لیے 11 مختلف لفظ ہیں: آگے جھکے ہوئے، پیچھے کی جانب، باہر کو مڑے ہوئے، چھدرے، سخت، مڑکنے وغیرہ۔ جنگل کے باسی ان الفاظ کے بغیر جانوروں کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک آرٹسٹ رنگوں کے ہر شیڈول کے نئے لفظ واضح کرتا ہے، آج ترقی کے عہد میں بہت سے نئے الفاظ ایجاد کی تازگی کے ہمراہ در آئے ہیں: کمپیوٹر، فون، کریڈٹ کارڈ، سی ڈی ٹیلی ویژن، ای میل، فیکس، مائکرو اوون۔ لیکن ان اشیاء کے درپردہ جو الجھنیں، تعویلیں، نظریے، جواز پیدا ہو رہے ہیں،
وراندگی میں نئی ایجادات حالات کے باعث جو دھارا بہہ رہا ہے اس کی اصلاحات ابھی مکمل اور عام نہیں۔ افقی سوچ، منفی رویے، فوکس، ڈیزائن، ورلڈ آرڈر، ہیومن رائٹس، سسٹم، گڈ گورننس، ڈیموکریسی، ڈیزائنر کپڑے، ایسی بے شمار اصلاحات نہیں ہیں، لیکن افسوس وہ اصطلاحات سوسائٹی سے غائب ہو رہی ہیں جو اماں کی انتظاریوں کو ظاہر کرتی تھی۔ زندگی کی رفتار تیز ہو جانے کے بعد وہ اپنی منمانی کو شعار زندگی بنا کر محبت، گھائل بہادری، انتظار، اثار مامتا، سیاگ، حیا، وفا ایسے ہی الفاظ استعمال میں نہ ہونے کے باعث خوبیدہ الفاظ کی ذیل میں آنے لگے ہیں۔ طریقہ زندگی بدلنے کی وجہ سے یہ وہ معنی ظاہر نہیں کرتے جو کبھی استعمال میں تھے اور با معنی بھی تھے۔ ہمارا گھرانہ گاؤں سے آیا تھا، اپنے ساتھ ہم گاؤں والوں کی خوش اعتمادی بھی لائے تھے۔ درختوں، کھیتوں، جنگلوں میں رہنے کے باعث پرندوں جانوروں کی ہم جنسیت کی وجہ سے گرائیں کا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے۔ وہ تجربے سے سیکھتا اور فوک وزڈم بھی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس میں وہی معصومیت، اکڑ پن اور بے ساختگی بھی ہوتی ہے جو گاؤں والوں کے رسم و رواج اور لوک ریت میں نظر آتی ہے۔ کھیتوں میں گھومتے پھرتے دیہاتی تازہ سبزی، گنے، بیر، پیلو، کروندے، غرضے کے ہر تازہ چیز کو بے آسانی منہ مار سکتا ہے۔ چونکہ کسان کی خوراک دودھ، دہی، مکھن، لسی اور گڑ شکر کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا توانا جسم جاندار ذہنیت کو جنم دیتا ہے۔ وہ چلتے چلتے اکھان بناتا اور راندہ رکھتا ہے۔ پینڈو کی زندگی، اس کے تجربے اور مشاہدے کیا ہوتا ہے جس کا وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ شہری انسان کا علم کتاب، میڈیا اور سنی سنائی کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ کئی بار شہری کو اپنے شہر کا جغرافیائی نقشہ بھی معلوم نہیں ہوتا اور ان اشیاء کی واقفیت بھی نہیں رکھتا جن کا خرچ اس کی جیب پر بار ہوتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کا ذکر کرنے سے نہیں ٹلتا اور اپنے اکتسابی علم کی شیخی بکھارنے سے باز نہیں آتا۔ پینڈو روزی کی خاطر شہر کا رخ کرے تو وہ اپنی ذہانت ساتھ لاتا ہے، لیکن شہر میں آتے ہی اسے احساس سے کمتری ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے وہ زبان ششدر کرتی ہے جس کا ماخذ کتابیں، ابلاغ کے جملہ وسائل اور مارکیٹ جنم دیتے ہیں۔ لباس تو وہ جلد ترک کر دیتا ہے، لیکن زبان سیکھنے کے لیے اسے کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ لیکن جسے پینڈو سمجھ کر شہری لوگ برخاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے تر و تازہ دماغ کے باعث، تجربے سے سیکھی ہوئی فہم فراست کے باعث بہت جلد شہری کے سامنے سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے۔ اسے آداب محفل سیکھنے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ پانی نہیں جن میں اس نے تیرنا سیکھا، لیکن مجلسوں میں زندہ دلی پینڈو ہی کے قدم سے ہوتی ہے۔ شہری انہیں ان پڑھ سمجھتے ہیں، لیکن پھر اسی کی گھڑت کے ٹوٹم اور ٹیبوس شہری معاشرے میں لہو کی طرح دوڑنے پھرنے لگتے ہیں۔ دیہاتی کی ترقی شہر میں اور بھی تیز ہوتی ہے جب یہ تعلیم کی سان ہی چڑھے الفاظ کا جنتر منتر سمجھ پائے اور گفتگو کے اتار چڑھاؤ میں دیہاتی تجربے سمونے لگے تو شہری اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ چاچا سمد ہمارے ساتھ والے گاؤں سے آیا تھا اور پکا پینڈو تھا۔ چاچے میں ایک جیتی جاگتی ہنس مکھ پر امید روایت زندہ تھی۔ وہ مبالغے کی حد تک سوشل تھا اور کسی سیاسی لیڈر کی مانند اسے گفتگو کا فن ازبر تھا۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی وہ برسات کی ٹھنڈی ہوا کی طرح خوشی کے جھونکے ساتھ لاتا۔ چاچا سمد کا سواگت سبھی کرتے۔ سب سے پہلے وہ اماں کو تلاش کرتا۔ ماں کے پاس پیروں بھر بیٹھ کر وہ ہر بات سرگوشی اور پریم سے کرتا۔ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ کچھ نہیں ویر، گھٹنے میں درد ہے، ذرا سیک دے رہی تھی۔ چولہے کی لکڑی نکال کر چاچا سمد اپنا سگریٹ جلاتا اور ایک آنکھ میچ کر دھواں چھوڑتا۔ بھابھی، وہ میں سہنے کا تیل چھوڑ گیا تھا، اس کی مالش کر کے دیکھی؟ 2 دن لگایا تھا، آرام بھی آ گیا تھا تھوڑا بہت، پھر نہ جانے کدھر رکھ دیا تیل۔ اور لا دوں گا تو فکر نہ کر، سہنے ہی سہنے، تیل ہی تیل، جیتا رہ خوش رہ۔ اماں ساری کی ساری پسیج جاتی۔ ویسے بھی اماں کی محبت ہی ایسی تھی جس کسی پر مہربان ہوتی اس کے خلاف کچھ نہ سن سکتی۔ پھر جو عیب بھی نکالتا کسی دوسرے کی غلطی سے نکلتا۔ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی انہیں یقین نہ آتا کہ جس بت کی پرستش وہ کرتی ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، گونگا بہرا ہے اور کسی کام نہیں آ سکتا۔ دیور کے معاملے میں وہ سکھ سردارنیوں کی طرح زدہ تھیں۔ وہ دیور سے اس طرح کا برداؤ کرتی تھیں جیسے چھوٹے بیٹے سے معاملہ ہوتا ہے۔ الجھتیں، جھگڑتیں، ماتھا چومتیں، بازو پکڑ کر جھنجھوڑتیں، دوپٹے سے پسینہ پونچھتیں، گرم گرم پھلکے کو دیسی گھی سے چوپڑ کر پیش کرتیں، غریبی کے باوجود انڈے تل کر دیتیں۔ دیور بھی خوش دلی کا بادشاہ تھا، فلمی ڈائلاگ بول بول کر اماں کو رلائے رکھتا تھا۔ جو چیز اس کے کام کی نہ ہوتی
اسے بڑے اتفاق اور حساب سے اماں کو پیش کرتا۔ اماں سے چاچا سمت کا رشتہ استوار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، یہ رشتہ بنا بنایا آیا تھا۔ جس روز اماں بیاہ کر آئی تھیں اس روز اپنے سے 10 سال چھوٹے دیور کو گودی میں بٹھا کر سارے گھر والوں نے سمت چچا کو اماں کا متنبہ بنا دیا۔ اس دن کے بعد چاچا اور اماں کا رشتہ عاشق سے کم اور دوست سے زیادہ رہا۔ عباس جے منہ بند آنکھوں سرد ہاتھوں والا ایک ملاقاتی تھا، اس لیے چاچا سمت کی گرم جوشی نے اماں کے دل چولہے کو گرم رکھا۔ چاچا گھر میں یوں بکھرتا جیسے کبھی سوڈے کی بند بوتل کھلتے ہی جھاگ سمیت ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ چولہے کے پاس بیٹھ کر ابلتی چائے، گرم روٹی اور تازہ لسی پی پا کر چاچا اوپر کی منزل میں چڑھ جاتا ہے۔ شاہد بھائی چونکہ شاعر طبع تھے اس لیے کوٹھے کے اکلوتے کمرے میں ان کا بسیرا تھا۔ وہ پڑھائی کے بہانے کبھی پتنگ اڑاتے، کبھی شعر گنگناتے، سردیوں میں سر میں تیل لگا کر دھوپ سیکتے، کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ اوے شاہد کیا بن رہا ہے کنجرا؟ شاہد بھائی کی باتیں کھل جاتی۔ آؤ آؤ چاچا جی آؤ، یہ ریڈیو لگا ہوا تھا، آواز آ رہی تھی سیڑھیوں پر، بند کیوں کر دیا؟ کس شاعر کا کلام تھا؟ تو جاہل عارفانہ سے چاچا کہتا، نہیں چاچا جی میں خود پڑھ رہا تھا شعر۔ سنا مجھے کس کا شعر تھا؟ میرا اپنا شعر تھا چاچا جی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کمال کر دیا یار، شعر لکھنے لگ پڑا۔ اب شاہد بھائی اپنے بے وزن شعر، نثر، نظمیں اور انشائیے سنانے میں مشغول ہو جاتے۔ چاچا سمت بغیر سنے کھل کھل کر داد دیتے۔ بچہ پارٹی نچلی منزل سے سرکتی اوپر کوٹھے پر جہاں پہنچی، چاچا سمت گھر کا پائیڈ پائپر تھا، کبھی سبھی اس کی آواز پر سرکتے کھسکتے چلے آتے۔ بچوں کے ساتھ چاچا سمت کا معاملہ اور بھی کھلم کھلا تھا۔ کسی کے پیٹ میں انگلی ٹھونسی، اپنے کانوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر پٹ پٹائے اور ہاتھی بن کر ہنسا دیا، بچوں کو پیچھے لگا لیا۔ ایسے موقع پر چاچا سمت ویٹری لوکسٹ بھی بن جایا کرتے، کبھی بلی کی طرح مماتے، کبھی بندر بن کر خوخیاتے، شیر بن کر دھاڑتے تو چھوٹے بچوں کی آنکھوں کا کرنیاں پھیل جاتا۔ چاچا کے آنے پر شاہد بھائی سے چھوٹے ہم تین تو موجود ہوتے ہی تھے، محلے کے دوسرے بچے بھی خود بہت آتے چلے جاتے۔ سارا گھرانہ چاچے کی آمد پر خوش ہوتا، صرف ابا کے ماتھے پر بل سیدھے نہ ہوتے۔ پاکستان آتے ہی اسے بیوی بچوں کی کفالت میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ابا اتنا سنجیدہ مزاج آدمی تھا کہ اس کے سامنے ہنس بول نہیں سکتا تھا۔ خوشی کا یہ قاتل نہ خود خوش رہتا، نہ کسی اور کو خوش رہنے کی اجازت دیتا۔ وہ عام طور پر چاچا سمت کے آتے ہی گھر چھوڑ کر باہر نکل جاتا اور کم از کم ہم سب کو اتنی آزادی بخش دیتا کہ ہم چاچا کی صحبت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ اسے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم۔ یہ بانو قدسیہ کا لکھا ہوا ناول ہے حاصل گھاٹ، ٹھیک ہے، اس کا پارٹ 1 آج کمپلیٹ ہوا، یعنی انشاءاللہ میں اس کی ڈیلی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی آڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر پارٹ 2 انشاءاللہ کل اس کا پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔